محرم آ رہا ہے, اس میں چھٹیاں ہوں گی, تبلیغ میں وقت لگاؤ, ان چھٹیوں کے دنوں کو ضائع مت کرو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو مستورات کو تبلیغ میں وقت نہیں لگایا نا, تو یہ زمانہ اتنا خطرناک آ رہا ہے کہ اگر اپنے گھر والوں کو آپ نے دین پہ نہیں لگایا تو اب جو فیوچر آ رہا ہے نا, یا تو کوئی مکمل بے دین ہوگا یا مکمل دیندار ہوگا. بیچ کے لوگ مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. پہلے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی تھوڑا سا دین تھوڑی سی بے دینی وہ قابل برداشت تھا. اب جو نیا زمانہ آ رہا ہے نا, جو بے دینی کی طرف جا رہا ہے وہ مکمل برباد ہو رہا ہے. فحش فلمیں, زنا اور یہ سب کچھ, یعنی ساری حدود ختم ہو رہی, اور جو دین کی طرف آ رہا ہے وہ مکمل آ رہا ہے. تو میں نے تجربے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں, خواتین کے لیے دین سیکھنے کا, دیکھو دین سیکھنے کے دو چیزیں ہیں دین سیکھنے میں. ایک ہے علم تو مدرسۃ البنات میں ملے گا, یا علماء کی تقریروں میں ملے گا, یا کتابیں پڑھ کے ملے گا. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے بھی درس قرآن بڑے جاندار ہوا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو مختلف ذریعوں سے مل جائیں گی, لیکن موٹیویشن نہیں ملتی, عمل کی توفیق نہیں ملتی کہ معمولات پہ آ جائیں, صبح تلاوت, شام کو تلاوت. وہ میرے بیان سے بھی مشکل ہی ملے گی آپ کو. نظریے ٹھیک ہو جائیں گے, تھوڑی بہت موٹیویشن ملے گی. بہت سے لوگوں نے داڑیاں رکھ لی, بہت سے لوگ نیک بن گئے الحمدللہ. پراپر اگر آپ چاہتے ہو نا معمولات پہ آ جاؤ, تو آپ کو چند دن کے لیے اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈالنا پڑے گا. اور وہ تبلیغ کے علاوہ کوئی راستہ, یعنی سیف راستہ نہیں ہے تبلیغ کے علاوہ کوئی, اتنا سیف جتنا تبلیغ کا راستہ ہے. تو اپنے گھر کی مستورات کو جماعت میں لے کے نکلو, پھر اس کی برکتیں دیکھنا گھر میں. صبح صبح آپ کی بیگم قرآن پڑھ رہی ہوگی, آپ کو اتنا اچھا لگے گا. ابھی کیا ہوتا ہے, صبح اٹھی بھی نہیں ہوتی, اٹھتی 12 بجے, کیونکہ رات 2 بجے تک ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, وہ فیشن ڈیزائن اور یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے نا, 3 بجے جا کے سو رہی ہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار بستر پہ لیٹنے کے بعد تو موبائل دیکھنے کا مزہ آتا ہے. دیکھتے رہتے ہیں 2 3 4 گھنٹے, تہجد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فجر بھی گئی, 12-1 بجے سو کے اٹھ رہی ہیں, پھر ان کو پتہ نہیں خیال آ رہا ہے, پھر موبائل دیکھا, کوئی نئی ڈیزائن کی مہندی آئی ہوئی ہے, کوئی یہ آیا ہوا ہے, کوئی. گھر میں برکت ختم. جب آپ گھر جاؤ گے آپ کو لگے گا بیگم دوپٹے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے, خدا کی قسم آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان سے سکون اتر رہا ہے. اشراق پڑھ رہی ہے, وابین پڑھ رہی ہے, دعا مانگ رہی ہے. ہم اپنی والدہ کو دیکھتے تھے مصلی پہ بیٹھی رہتی تھی, اور والدہ کا ہمارا آخری ٹائم تھا, وہ ان کے یعنی ہوش ٹھکانے نہیں تھے, ان کو کچھ نہیں پتا تھا. 2 سال بستر پہ اسی طرح گزرے, لیکن جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں پکڑاؤ ٹھک ٹھک چلنا شروع, کیونکہ عادت پڑ چکی تھی نا. میرے بھائی سورہ یاسین پڑھتے تھے, آخری لفظ چھوڑتے تھے تو والدہ کی زبان سے نکل آتا تھا آخری لفظ. اب جو نئی نسل ہے, جب اس کی موت کا وقت آئے گا, بڑھاپے کا وقت آئے گا, وہ ہوش حواس نہیں ہوں گے, تسبیح ہاتھ میں پکڑاؤ گے ان کو کچھ نہیں پتا چلے گا. موبائل پکڑاؤ گے, ٹک ٹاک ٹھک 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 شروع. جو چیز زندگی بھر کی ہو بڑھاپے میں وہی ہوتی ہے. تو گھر میں برکت چاہتے ہو, دینداروں کے گھروں میں جاؤ, ایک الگ ہی سکون ملتا ہے بھائی جی, ایسا روحانیت ملتی ہے. تو یہ سب کچھ چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو تبلیغ میں نکالو. سمجھتے ہو, میں خود چاہتا ہوں تبلیغ میں نکلنا اپنی اصلاح کے لیے. بول تو ہم رہے ہیں, لیکن معمولات کی پابندی ہم سے بھی نہیں ہوتی ہے. وہ جب تک دیکھو, میں آپ کو جاگنگ کی 20 دفعہ ترغیب دوں, کیا مجھے میری ذات کو فائدہ ہوگا جب تک میں خود نہیں دوڑوں گا؟ تو میں آپ کو 20 ترغیبات دوں, صبح شام یہ کلمہ پڑھنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. میں بھی جب تک ماحول تبدیل نہیں کروں گا, مجھے عادت پڑ گئی تھی, پھر چھوٹ جاتی ہے عادت. تو میں بھی چاہتا ہوں, لیکن